بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے، ایک چھوٹی سی کہانی ہے، قصۃ الکلب الوفی۔ کہیں کہیں پہ اعراب غلط اس میں لگا ہوا ہے، تو پڑھتے وقت صحیح پڑھیں گے۔ کلب جمع کلاب کتا، اور الوفی اس کی صفت ہے۔ وفی یا الوفی جمع اوفیا، معنی ہوتا ہے پورا مکمل، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو معنی آتا ہے وہ ہوتا ہے وفادار، اور تیسرے نمبر پہ بھی اس کا معنی آتا ہے حق کے لین دین میں دیانت دار، امانت دار۔ تو معنی کیا ہو جائے گا؟ قصۃ الکلب الوفی، وفادار کتے کا قصہ، وفادار کتے کی کہانی۔ کان رجل یملک کلبا وفیا، ملک یملک ملکن، ملکن اور ملکن مالک ہونا۔ کان رجل ایک آدمی ایک وفادار کتے کی ملکیت رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ایک وفادار کتے کی ملکیت رکھتا تھا، یعنی ایک آدمی کے پاس ایک وفادار کتا تھا۔ اس کا ترجمہ ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں، کانا رجل یملک کلبا وفیا، ایک آدمی ایک وفادار کتے کا مالک تھا، ایک آدمی کے پاس ایک وفادار کتا تھا۔ وکان الکلب یحب صاحبہ کثیرا، اور کتا یعنی وفادار کتا یحب صاحبہ اپنے مالک کو پسند کرتا تھا، کثیراً بہت زیادہ۔ وکان الکلب یحب صاحبہ کثیراً، اور کتا اپنے مالک کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ ویحرس بیتہ کل لیلۃ، حرس یحرس حرسا اور حراستاً معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، نگرانی کرنا۔ ویحرس بیتہ، اور وہ کتا اس مالک کے گھر کی حفاظت کرتا تھا، کل لیلۃ ہر رات، اور وہ کتا مالک کے گھر کی ہر رات حفاظت کرتا تھا۔ دوسری تصویر میں دیکھیے، فی لیلۃ من اللیالی، راتوں میں سے ایک رات میں، یا ایک رات ڈائریکٹ ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک رات، جاء لص الی البیت، لص جمع لصوص بولتے ہیں چور کو، لص نکرہ ہے تو تنوین ہونی چاہیے، اعراب کہیں کہیں پہ غلط ہے۔ جاء لص الی البیت، ایک چور گھر میں آیا، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ چور گھس رہا ہے۔ وحاول ان يدخل من الباب، حاول يحاول محاولۃ کوشش کرنا، وحاول اور اس چور نے کوشش کی، ان يدخل کہ وہ داخل ہو جائے، من الباب دروازے سے، اور اس چور نے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی۔ فشعر الکلب بوجودہ، شعر یشعر شعورا بالشیء، کسی چیز کا احساس کرنا۔ فشعر الکلب بوجودہ، تو کتے نے اس کی موجودگی کا احساس کر لیا، کتے کو چور کا احساس ہو گیا۔ فشعر الکلب، تو کتے نے محسوس کیا، بوجودہ اس کے چور کے وجود کا۔ فبدأ ینبح بصوت عال، بدأ ینبح، نبح ینبح نبحا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھونکنا۔ فبدأ ینبح، تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، بصوت عال، بلند آواز سے، زوردار آواز سے۔ صوت یہ موصوف ہے اور عالن اس کی صفت ہے، زوردار آواز سے کتا بھونکنے لگا۔ استيقظ الرجل من نومه وخرج من البيت، تصویر میں دیکھیے، استيقظ مطلب ہوتا ہے من النوم، نیند سے بیدار ہونا۔ استيقظ الرجل من نومه، آدمی اپنی نیند سے جاگ گیا، بیدار ہو گیا۔ وخرج من البيت، اور گھر سے نکلا۔ فرأى اللص يهرب، ہرب یہرب، ہربن اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، تو اس نے چور کو دیکھا اس حال میں کہ وہ بھاگ رہا تھا۔ فرأى اللص یہرب، تو اس نے چور کو بھاگتے ہوئے دیکھا، یا تو اس نے چور کو دیکھا اس حال میں کہ وہ چور یہاں پہ دیکھیے بھاگ رہا ہے۔ فأمسكه وسلمه إلى الشرطة، امسک یمسک، امساک اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، کبھی اس کا باصلہ بھی آتا ہے، امسک بالشیء، کسی چیز کو پکڑنا۔ فأمسكه، تو آدمی نے اس کو پکڑ لیا۔ وسلمه، سلم الی کا معنی ہوتا ہے حوالے کرنا، وسلمه، اور اس آدمی نے اس کو الی الشرطۃ، پولیس کے حوالے کر دیا۔ ثم رجع الرجل الی بیتہ، پھر آدمی اپنے گھر لوٹا۔ وشکر کلبہ، اور اس نے اپنے کتے کا شکریہ ادا کیا۔ وقال له، اور اس آدمی نے کتے سے کہا، انت صدیق وفی، کہ تم ایک وفادار دوست ہو۔ انت صدیق وفی، تم ایک وفادار دوست ہو۔ لقد حفظت بیتی و اموالی، تم نے میرے گھر اور میرے مال کی، میرے اموال کی حفاظت کی۔ لقد حفظت، تم نے حفاظت کی، بیتی میرے گھر کی، و اموالی اور میرے اموال کی۔ فرح الکلب، کتا خوش ہو گیا۔ وبقی یحرس البیت باخلاص،
کل لیلۃ، باخلاص پڑھیں گے، نکرہ ہے اور تنوین کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. تو کتا خوش ہوا. وبقیہ یحرس البیت باخلاص کل لیلۃ، اور ہر رات، کل لیلۃ ہر رات، اخلاص کے ساتھ، باخلاص اخلاص کے ساتھ گھر کی حفاظت کرتا رہا. وبقیہ اور وہ کتا باقی رہا، یحرس حفاظت کرتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ حفاظت کر رہا تھا. اگر لفظی ترجمہ کریں تو وبقیہ اور وہ کتا باقی رہا، یحرس اس حال میں کہ وہ حفاظت کر رہا تھا، البیت گھر کی، باخلاص اخلاص کے ساتھ، کل لیلۃ ہر رات، یعنی ہر رات اخلاص کے ساتھ گھر کی حفاظت کرتا رہا. العبرۃ سبق کیا ہے، نصیحت اس سے کیا ملتی؟ الوفاء صفۃ جمیل والصدیق الوفی نعمۃ کبیرۃ، یہ وفاداری ایک خوبصورت صفت ہے. والصدیق الوفی اور وفادار دوست، نعمۃ کبیرۃ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک مزیدار کہانی ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ لوگ اس طرح کی کہانیوں کو ضرور پڑھیں. اس میں تصویر کے ساتھ دیکھیے سب دیا ہوا ہے، تصویر دیکھ کر کے بھی آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی.